السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں احمد شہزاد سائیکالوجسٹ آپ لوگوں کے ساتھ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں ہم پچھلی لیکچر کا ایک حصہ رہ گیا تھا، وہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیکچر میں جو ہے ہمارے ساتھ پہلا سیفٹل انٹیلیجنس، مکانی ذہنیت، ability to understand shape, picture and space۔ سیفٹل انٹیلیجنس وہ ذہنیت ہے جس میں ہم ایک اشکال یعنی مطلب شکل، تصویر اور جگہ کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو ہم سیپیٹل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اگزامپل میں آرکیٹیکٹس اینڈ ڈیزائنر، جیسے کہ ہمارے ساتھ آرکیٹیکٹس ہو، معمار اور ڈیزائنر ہو جو بننے والا ہو۔ دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ میوزیکل انٹیلیجنس، موسیقی کی ذہنیت، وہ ذہن جو بندہ میوزک میں جو صلاحیت رکھتے ہیں، مطلب ایک اچھے طریقے سے گاتے ہیں، اچھے طریقے سے بناتے ہیں۔ ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کریٹ میوزک، وہ ایبیلٹی جو کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور بنا سکتے ہیں ایزی طریقے سے میوزک۔ موسیقی کو سمجھنے اور تخلیق کرنے کی صلاحیت جو ہوتے ہیں، اگزامپل سنگرز اینڈ میوزیکن، گلوکار اور موسیقار۔ باڈلی کینیسٹیٹک انٹیلیجنس، جسمانی حرکت ذہنیت، ایبیلٹی ٹو کنٹرول باڈی موومنٹ، یہ وہ ذہنیت ہے جس میں ہم اپنی باڈی کے جو موومنٹ ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں، جیسے کہ جسمانی حرکت کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت جو ہوتا ہے انسان میں، اس کو کہتے ہیں باڈلی کینیسٹیٹک انٹیلیجنس۔ اگزامپل ایتھلیٹس اینڈ ڈانسر، کھلاڑی اور رقص۔ اور دوسرا جو ہے آج کے لیکچر میں ہمارے ساتھ انٹرپرسنل انٹیلیجنس، سماجی ذہنیت۔ انٹرپرسنل انٹیلیجنس، ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کمیونیکیٹ ود ادرس، وہ ایبیلٹی جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، دوسروں کو سمجھنے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت۔ اگزامپل ٹیچرس اینڈ سائیکالوجسٹ، استاد اور ماہرین نفسیات، دو ٹیچر اور دو انڈرسٹینڈ کرنے والوں کے ساتھ بات چیت کا جو عمل۔ دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ انٹرپرسنل انٹیلیجنس، انٹراپرسنل انٹیلیجنس، ذاتی ذہنیت، ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ون آن ایموشن اینڈ تھاٹس، اپنی جذبات اور خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ جو بندہ، جو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو سمجھنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں اس کو انٹراپرسنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اگزامپل a person knows their strength and weaknesses، ایک بندہ جان سکتے ہیں اپنے اسٹرینتھ کو اور اپنے ویکنیسز کو۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے تیسرا ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس، قدرتی ذہنیت، نیچرل ایبیلٹی، ایبیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ نیچر اینڈ لیونگ تھنگس، قدرتی اور جانوروں کو سمجھنے کی صلاحیت۔ ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف لیونگ تھنگس، اٹس مین دیٹ اے پرسن can thought about and understand the ability of natural life environment survival. Example, biologists and environmentalists like that. اور تیسرا جو ہے ہمارے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہنیت۔ ایموشنل انٹیلیجنس is ability to understand, control and use emotion effectively۔ جذباتی ذہنیت اور اپنی دوسروں کے جذبات کو سمجھنے، قابو کرنے اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت۔ کمپوننٹ آف ایموشنل انٹیلیجنس، سیلف اویئرنیس، خود کو آگی، انڈرسٹینڈ یور اون ایموشن، جو کہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا، اپنے ایموشن، اپنے جذبات کو سمجھنا۔ اس طرح ہے ہمارے ساتھ سیلف ریگولیشن، خود پر قابو، کہ آپ اپنے آپ پر کیسے قابو پا سکتے ہیں ایک چیز کے بارے میں۔ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا جو ایموشن ہے، مینیجنگ ایموشن اینڈ ڈائریکشن، جو آپ کا مین ڈائریکشن ہے، اپنی جذبات کو کنٹرول کرنے کا صلاحیت کیسے لا سکتے ہیں اپنے آپ کو، جس فیلڈ میں بھی ہو، جس ایریاز میں بھی ہو، جس انوائرمنٹ سے بھی ہو۔ تیسرا جو ہے ہمارے ساتھ موٹیویشن، حوصلہ افزائی، یوزنگ ایموشن ٹو اچیو گولس۔ سب سے بہتر تھاٹ، سب سے بہتر پر بندہ وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آپ کو حوصلہ افزائی دی۔ جب ایک چیز بھی، کوئی بھی چیز، جب کوئی بھی کام وہ کرتے ہیں تو
اس میں اپنا جو ایموشن ہے، آپ کا جو گولز ہے، وہ اس میں حوصلہ ان کو کریج ہے ایک چیز کے کہ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں، مقصد حاصل کرنے کے لیے جذبہ استعمال کرنا۔ اور جو ہے ہمارے ساتھ ایمپیتی، ہمدردی، انڈرسٹینڈ ادر فیلنگ، دوسروں کو جذبات کو سمجھنا۔ اور چوتھا ہے ہمارے ساتھ فیکٹر افیکٹنگ انٹیلیجنس۔ فیکٹر افیکٹنگ انٹیلیجنس ذہنیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، جو ذہن ہوتے جو چیز اس پر اثر کرتی ہے، وہ عمل کیا ہو سکتے ہیں؟ ون از ہیریڈیٹی، وراثت۔ انٹیلیجنس از انفلوئنس بائی جینیٹک فیکٹر، یہ انفلوئنس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے انسان کو ایک جینیٹک فیکٹر سے۔ ذہنیت پر جیناتی عوامل اور اثر انداز ہوتی ہے، جیسا کہ دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ انوائرمنٹ، سپورٹیو انوائرمنٹ امپروو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، وہ سپورٹیو انوائرمنٹ جس میں ہم امپروو کرتے ہیں ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹل کے بیس پہ۔ اچھائی ماحول ذہنی نشوونما پر بہتر بنا دیتا ہے، ایک اچھے ماحول میں رہنا، ایک اچھے ماحول سے سیکھنا انسان کو بہتر بناتا ہے، اپنے مائنڈ کو فریشنس ملتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں بندہ آسانی طریقے سے۔ ایجوکیشن انکریز، تھرڈ ون جو ہے ہمارے ساتھ ایجوکیشن انکریز نالج اینڈ تھنکنگ ایبلٹی۔ ایجوکیشن وہ تعلیم، علم اور سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہوئے عمل کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، جس میں ہم افیکٹڈ انٹیلیجنس میں ہوتے ہیں۔ اور جو ہے ہمارے ساتھ نیوٹریشن، اعضا ہیلتھ فوڈ سپورٹ برین ڈیولپمنٹ، اچھی اعضا دماغی نشوونما میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہمارا جو باڈی ہے وہ ہیلتھی رہتے ہیں تو ہم جو برین ہے ہمارا وہ ایک ڈیولپمنٹل کی طرف کی جاتے ہیں، تو اس کے بیس پہ ہم وہ اچھی طریقے سے سوچ سکتے ہیں اور اپنا نالج اچھی طریقے سے حاصل کر سکتی ہے۔ اٹس ویری افیکٹڈ فار باڈی، اٹ از ویری امپورٹنٹ فار نیو مائنڈس، نیو نالج ٹو گیٹ آن۔ 5 موٹیویشن، حوصلہ۔ موٹیویشن امپروو لرننگ ان پرفارمنس، حوصلہ سکھانے اور کارکردگی کرنے کا بنا دیتا ہے۔ وہ موٹیویشن، وہ امپرومنٹ جو آپ کو لرننگ میں جو آتے ہیں، جو پرفارمنس آپ شو کرتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، ایک انوائرمنٹ سے، اس کو کہتے ہیں موٹیویشن۔ 5 جو ہے ہمارے ساتھ انٹلیکچوئل ٹیسٹنگ، ذہنیت کی پیمائش، کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پیمائش کرتے ہیں اپنے ذہن کو۔ انٹیلیجنس ٹیسٹنگ، اسٹینڈ فار بینٹ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ، میئر ریزننگ میموری ان نالج، استدلال، یادداشت اور علم کو جانچنا، مطلب معلوم کرنا، میئر کرنا اپنی ریزننگ کو، اپنی میموری کو، کیسے اپنے مائنڈ، اپنا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ کیسے آپ اپنے مائنڈ کو کیسے بنا لے ایک نیو چیز، ایک نالج حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرا جو ہے ویچسلر انٹیلیجنس اسکیل، میئر وربل اینڈ پرفارمنس ایبلٹی، ذاتی اور عملی صلاحیت کو جانچنا، مطلب میئر کرنا ہے ایک وربل پرفارمنس یا ایبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ تیسرا جو ہے آئی کیو انٹیلیجنس کوشچنس، فارمولا آئی کیو مینٹل ایج، آئی کیو سے ہمارا مینٹل ایج کیسے ہوتا ہے، یہ سائیکولوجیکل ٹرمز میں ہم آئی کیو ٹیسٹ کرتے ہیں ایک مائنڈ کے لیے، جو کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ کتنا پاورفل ہے اور کتنا سوچ سکتے ہیں اور کتنا پاور ہے اس کے۔ کرونالوجیکل ایج اٹس مین پلس 100، آئی کیو ذہنی عمر اور حقائق عمر کی تناسب سے معلوم کیا جاتا ہے۔ لاسٹ پہ جو ہے ہمارے ساتھ اسٹیپس آف انٹیلیجنٹ پرابلم سالونگ، کہ ہم انٹیلیجنس ایک بندہ ہوتے ہیں وہ اپنے پرابلم کو کیسے سالو کر دیتے ہیں، کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے مائنڈ میں، اپنے ذہن میں، کہ ایک چیز کے بارے میں ہم ایزی سوچ سکیں اور ایک چیز کو ایک آسانی طریقے سے حل کریں۔ اسٹیپ آف انٹیلیجنس پرابلم، ذہنیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کے عوامل۔ اسٹیپ 1 آئیڈینٹیفائی دا پرابلم، پہلے پرابلم کو معلوم کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کا کیا چیلنجز ہے، آپ کا کیا پرابلم ہے آپ کے لیے۔ مسئلے کو پہچان، اگزامپل اسٹوڈنٹ ہیز لو گریڈس، طالب علم کو نمبر کم آ رہی ہے، کیوں؟ یہ اس کا پرابلم ہے۔ پرابلم یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اسٹڈی نہیں ہوتا ہے، یا اس کے لیے اچھا انوائرمنٹ نہیں ملتا ہے، یا وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، یا وہ اس کا جو مائنڈ سیٹ اپ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈس آرڈر ہے۔ دوسرا جو ہے ہمارے ساتھ اسٹیپ 2 کلیکٹ انفارمیشن، ایک چیز کے بارے میں، ایک پرابلم کے بارے میں، اس سے پہلے اس کے لیے مشاہدہ کرنا ہوگا، اس کو انفارمیشن کرنا ہوگا، انفارمیشن کو حاصل کرنا ہوگا، آبزرویشن لینا ہوگا، تو تب ہی مسئلے کا حل آ جاتا ہے۔
मालूमात जमा करना। एग्जाम्पल चेक स्टडी हैबिट्स, पढ़ाई की तरीके का जायज़ा लेना कि हम अपने स्टडी को कैसे कंटिन्यू करें, किस बेस पे करें, कैसे टाइम टेबल बनाए उसके और कहाँ से हासिल करें। स्टेप 3 जनरेट सोल्यूशन, हल तलाश करना, एक चीज़ के बारे में एक सोल्यूशन ढूंढना, एक तरीका ढूंढना कि उसके ज़रिए हम अपने मसले को हल करें। एग्जाम्पल मेक अ स्टडी प्लान, पढ़ाई का शेड्यूल बना लेना। टू डियर स्टूडेंट, उम्मीद रखता हूँ कि आज के लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इजी वर्ड्स में उर्दू टेक्स्ट के साथ अच्छे लेक्चर बनाऊंगा। तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेक्चर दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आगे वीडियो देखने के लिए। जितनी भी ख्वाहिशमंद हज़ारात स्टूडेंट्स हैं कि साइकोलॉजी हम सीखें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डेली बेस पे एक लेक्चर शेयर करने वाला हूँ और इजी वर्ड्स में आप लोग आसानी से समझ जाओगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी, कल के लिए खुदा हाफिज़।